ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 16। मैंने इमरान की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ। 15,000 उमर हयात का रज़ाकाराना ऑफ़र अभी चल रही थी। नहीं, देखो बरखुरदार, लालच में अच्छी चीज़ नहीं। मेरा ख्याल तो यही है कि मेरी बात मानकर तुम फ़ायदे में रहोगे। जिन्होंने तुम्हारे हक़ में ये शर्त लगाई है वो भी तुम्हें दुआ देंगे। मैंने इमरान की तरफ देखा। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने भी हिला दिया। तुम्हारी कीमती जान बचाने के लिए 20,000। उमर हयात ने बोली देने वाले अंदाज में रकम बढ़ाई। मैंने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मान जाओ बच्चे, मान जाओ, ये काम तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे हक़ में शर्तें लगा रखी हैं वो कोर्स की शक्ल में मुझे मशवरा देने लगे। नहीं नहीं, उमर हयात मज़ा लेते हुए बोला। अच्छा, तुम्हारी खूबसूरत जवानी की खातिर 5,000 रुपये मज़ीद, 25,000 रुपये कम रकम नहीं है। एक ज़बरदस्त डिनर, एक वलायती बोतल और एक गर्मा गर्म लड़की, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप मेरी ज़िंदगी बचाने में जो दिलचस्पी ले रहे हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा हूँ। पैसों की कमी बेशी मेरे लिए कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। दरहकीकत मेरा दिल घबराना शुरू हो गया था। इस शख्स का आना और उसका सनसनी बढ़ाने का अंदाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो दोनों हाथ उठाकर बोला, ठीक है भाई, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से खेलना चाहते हो और तुमने इरादा ही कर रखा है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। बहरहाल, इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी ऑफ़र कर देता हूँ और खेल के कायदे के मुताबिक मैं इससे ज़्यादा ऑफ़र भी नहीं कर सकता। पूरे 40,000 रुपये। अगर तुम चाहो तो 40,000 लेकर ये खेल यहीं छोड़ सकते हो। दोनों तरफ के लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने उसका बेगौर चेहरा देखा। खबर नहीं कि वो सच कह रहा था या झूठ। इसके चेहरे से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अगर वो सच्चा नहीं था तो पूरे यकीन के साथ उसे झूठा भी नहीं कहा जा सकता था। मुमकिन था कि वो ठीक ही कह रहा हो। मैंने मदद तलब नज़रों से इमरान को देखा। इन लम्हात में वो भी ज़रा तज़ब्ज़ब में नज़र आया। ये तज़ब्ज़ब तकरीबन हर चेहरे पर नज़र आ रहा था और शायद यही कैफियत थी जिनके असूल के लिए ये मनचले जवारी इस सर्कस के इस ऐसे प्राइवेट शोज़ में शिरकत करते थे। एकाएकी मुझे अपने अंदर की हिजान खेज़ तवानाई कम होते महसूस हुई। मुझे लगा ये रिवाल्वर के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही है। मैं अचानक जैसे एक दुराहे पर आ गया। ये शख्स भी शायद यही चाहता था कि मैं दुराहे पर आ जाऊं। मेरा तज़ब्ज़ब तमाशाइयों को लुत्फ़अंदोज़ कर रहा था। तब मेरी नज़र एक बार फिर इमरान पर पड़ी। जो ही हमारी नज़रें चार हुई, इमरान ने सर के इशारे से मुझे खेल छोड़ने का दिया। पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कुछ भी था उसका यह इशारा मेरे लिए मददगार साबित हुआ। मैंने गहरी सांस लेते हुए रिवाल्वर मेज़ पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। कई लोगों को खेल छोड़ने पर अफसोस हुआ, लेकिन एक ने तालियां बजाईं। इमरान ने स्टेज पर आकर मेरा कंधा थपका। उमर हयात ने इसी वक्त 40,000 रुपये का एक चेक काट कर मुझे दिया, जो मैंने इमरान को थमा दिया। मगर हयात ने अनाउंसमेंट करने वाले अंदाज में कहा, प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि बरखुरदार ने घाटे का सौदा किया है या फ़ायदे का। इसे 35,000 रुपये मज़ीद मिलने थे या 38 बोर की गोली मिलनी थी। उसके साथ ही उसने रिवाल्वर उठाया और उसे स्टेज के सामने की कच्ची ज़मीन की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। ट्रच की आवाज़ के बजाय एक धमाका हुआ और गोली ज़मीन में प्योस्त हो गई।
میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ کچھ افراد نے تالیاں بجا کر اس پر خوشی کا اظہار کیا، کچھ سکہ بند جواری افسردہ نظر آئے۔ عمران نے ایک بار پھر جوش سے میری پیٹھ تھپکی۔ اسسٹنٹ مینیجر عباس نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ حاضرین میں سے کوئی اور اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ لگتا تھا کہ اب کوئی نہیں اٹھے گا، ویسے بھی گھڑی کی سوئیاں رات 2:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ عباس نے یہ محفل برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیسا لگا یہ سب کچھ؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا۔ تمہارے ذہن میں ایک سوال تو ضرور ابھر رہا ہوگا، فلموں وغیرہ میں جب ہم یہ ریوالور والا کھیل دیکھتے ہیں تو اس میں ریوالور کنپٹی پر رکھا جاتا ہے، یہاں پیٹ پر رکھا جاتا ہے، آخری پسلی سے قریباً 1 انچ نیچے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس طرح ہم نے اس کھیل کو تھوڑا سا کم خطرناک کیا ہے۔ گولی چلنے کے بعد بندے کے بچنے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ پچھلے 6 مہینے میں صرف 3 بندوں کی جان گئی ہے، 10-15 ایسے ہیں جو گولی لگنے کے باوجود بچ گئے۔ اپنا یہ سلیمان اور شہزادہ بھی ان میں شامل ہے۔ اسے 5 مہینے پہلے گولی لگی تھی، اب یہ بلا چنگا ہے اور سرکس میں اپنے سارے آئٹمز پورے کر رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ 3 بندوں کی جان چلی جانا معمولی بات ہے؟ موت تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے یار، راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے سے بھی موت، ہر جگہ لوگ مر رہے ہیں، دہشت گردی سے، ٹریفک حادثوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، بیماریوں سے اور خودکشیوں سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس دوران میں اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی، اس نے کال ریسیو کی، کچھ دیر تک ہوں ہاں جواب دیتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ میری طرف دیکھا کر مسکرایا اور بولا، لو آج شہر لاہور میں جو 150-200 بندہ مختلف طریقوں سے مرتا ہے، ان میں سے ایک کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ لڑکا جو یہاں گولی سے زخمی ہوا تھا اب خطرے سے باہر ہے، امید ہے وہ 1-8 دن میں زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، اور اگر نہ لوٹا تو پھر اس کا خون کس کے سار ہوگا، سرکس کے یا اور کسی کے؟ اگر مجھے یہ یا تمہیں گولی لگ جاتی تو ہمارا خون کس کے سر ہوتا؟ ہمارے اپنے سر پر ہی ہوتا میری جان۔ آج صبح یا کل کے اخبار میں چھوٹی سی خبر آتی کہ عمران ہیرو نامی ایک لڑکا جو فلاں سرکس میں موٹر سائیکل کے کمالات دکھاتا تھا، اپنے ریوالور کی صفائی کرتے ہوئے گولی چلنے سے شدید زخمی ہوا، فلاں پرائیویٹ اسپتال میں ٹائم فیش ہو گیا۔ بس حادثاتی موت، نہ کوئی FIR، نہ مدعی، نہ ملزم۔ اگر ان تماشائیوں میں سے کوئی مخبری کر دے تو، یا ان تماشائیوں میں ہی کوئی اخباری رپورٹر وغیرہ موجود ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے بہت لوگوں کو منتھلیاں وغیرہ جاتی ہیں یار، اوپر تک سلسلہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو رقمیں ہم نے جیتی ہیں یا کمائی ہیں، ان میں سے 20% ہمیں یہاں دینا ہوگا۔ اسپیشل شو کے اسپیشل ٹکٹ سے اکٹھی ہونے والی رقم علیحدہ ہے۔ میری جیب میں اس وقت 3 لاکھ روپے آئے ہیں۔ پنڈال چھوڑنے سے پہلے 60,000 روپے مجھے یہاں جمع کرانے ہیں۔ اس طرح تمہارے پاس 70,000 روپے آئے ہیں، ان میں سے 40,000 کا چیک ہے، چیک کا حساب بعد میں ہو جائے گا۔ 30,000 میں سے 6,000 روپے تم بھی یہاں جمع کرا دو گے۔ یہ سب کچھ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے اور کھلی سنسان سڑک پر جا رہے تھے۔ میں جب اس سرکس میں آیا تھا تو میری جیب میں صرف 8-10 روپے تھے، اب میری جیب میں تقریباً 24,000 کے کرنسی نوٹ تھے، ان کے علاوہ 40,000 روپے کا اوپن چیک تھا۔ میرے دل و دماغ کی کیفیت کچھ عجیب بنی ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی مرضی کے ساتھ ایک نہایت خطرناک مرحلے سے گزرا ہوں۔ میں نے ایک ریوالور کے ذریعے اپنے جسم پر 2 بار گولی چلانے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے موٹر سائیکل کو پھر ہوائی جہاز بنا دیا تھا۔ اب تو لاہور کی سڑکیں بھی بالکل خالی تھی۔ رات کے 3 بجے کا عمل تھا۔ ہر دم مچلتا اور شور مچاتا شہر تاریکی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ تیز ہوا میری جسمانی چوٹوں کو تکلیف دے رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، جسمانی اذیت مجھے اذیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ذہنی اذیت کو کم کرنے کے لیے میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے سکون بخش دعا کی 2 گلابی ٹکیاں مزید نکل لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ہاں میرے یار، اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اب تم آزاد ہو۔ اگر جانا چاہو تو جہاں جی آئے
اتر جاؤ، لیکن اگر ابھی میرے ساتھ رہنا چاہو تو بسم اللہ، میرا گھر اور میرا دل تمہارے لیے حاضر ہے۔ ذرا دیر کے لیے تو دل چاہا کہ اسے رکنے کے لیے کہوں اور یہیں گڑی شاہو کے آس پاس کہیں اتر جاؤں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ اتنی رات گئے، ایسی حالت میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں؟ میں خاموش رہا۔ وہ چہکا، میرا خیال ہے یہ خاموشی نیم رضامندی ہے۔ زبردست، بڑا اچھا فیصلہ ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم آج رات میرے لیے تو ضرور رکو۔ کل اپنے آئندہ کے پروگرام کو اچھی طرح سوچ بچار کر بنا لینا۔ بندے نے جتنا بڑا فیصلہ کرنا ہو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وقت بھی استعمال کرنا چاہیے۔ راوی روڈ کی طرف جاتے جاتے اس نے ایک دم موٹر سائیکل ریلوے اسٹیشن کی طرف گھما دی۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں سمجھا کہ وہ ٹوائلٹ وغیرہ کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ اس نے اسٹیشن کے پاس اپنی موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے 2 منزلہ مکان کے سامنے روکی، 2-3 بار کال بیل بجائی، پھر لوہے کا ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص پاجامہ کرتا پہنے باہر نکلا۔ عمران کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ میں 8-10 قدم دور کھڑا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ جواب میں عمران نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ یہ یقیناً کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ ادھیڑ عمر شخص کو نوٹ دکھائے بغیر عمران نے اس کے کرتے کی جیب میں ڈال دیے۔ ادھیڑ عمر شخص حیران تھا اور بے حد خوش بھی۔ وہ عمران سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے۔ عمران نے اسے بولنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور اسے خدا حافظ کہہ کر دوبارہ موٹر سائیکل پر آ بیٹھا۔ موٹر سائیکل ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تقریباً 2 کلومیٹر آگے آنے کے بعد عمران نے ایک اور حرکت کی۔ وہ ایک شاپنگ مارکیٹ کے سامنے رکا۔ مارکیٹ کے برآمدوں میں بہت سے مزدور ٹائپ لوگ میلے کے چالے، کمبل اور چادریں وغیرہ اڑے سو رہے تھے۔ تاہم یہاں 10-15 افراد ایسے بھی تھے جو ایک کونے میں الاؤ روشن کیے بیٹھے تھے۔ یہ مزدور پیشہ لوگ تھے، جیسے یہاں عمران ہی کے انتظار میں تھے۔ جو ہی عمران کی عجیب الخلق موٹر سائیکل کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، وہ پرجوش ہو کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے موٹر سائیکل کے بیچوں بیچ ان کے جا روکی۔ سلام ہیرو بھائی، سلام بھائی جان، سلام بھائی جی۔ بہت سی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ جیکٹ میں ڈالا۔ یہ 500 والے نوٹ تھے۔ وہ بڑی تیزی سے ایک ایک نوٹ ہر شخص کے ہاتھ میں تھماتا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر کچھ سوئے ہوئے افراد بھی جاگ گئے اور بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ 2-3 منٹ کے اندر عمران نے 500 کے نوٹوں کی شکل میں 13-14 ہزار روپے تقسیم کر دیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ سیدھا گھر کی طرف تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا نام تو سنا ہوا ہے تم نے؟ اس نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بآواز بلند میں پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ سلطانہ ڈاکو میرے پردادا کے چچیرے بھائی کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میرے پردانا کی بہن کا دیور بھی لگتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو امیروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں بانٹتا تھا۔ میں بھی کبھی کبھی ان سے ملتا جلتا کام کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ امیروں پر پستول تان کر ان کو لوٹتا تھا، میں خود پر پستول تان کر ان کو لوٹتا ہوں۔ بلکہ آج تو تم نے بھی اس سے ملتا جلتا کام کیا ہے۔ واہ بھائی، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم 2-6 کھیلنے کی حامی بھر لو گے۔ جینا اسی کا نام ہے میری جان، آگے بڑھ کے جیو۔ سانس تو سب ہی لیتے ہیں، مگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بے پر کی اڑا رہا تھا اور اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل اڑ رہی تھی۔ جلد ہی ہم راوی روڈ کی گنجان آبادی میں داخل ہو گئے۔ رات کے اس پیر بازار سنسان پڑا تھا۔ ایک چوکیدار اور 2-3 آوارہ کتوں کے سوا کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمران نے حسب سابق چابی لگا کر گھر کا دروازہ کھولا اور میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال اس نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ اپنی شور مچاتی موٹر سائیکل کو بازار میں بند کر دیا تھا۔ غالباً وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اڑوس پڑوس والے اس کا شور محشر سمیتے ہوئے کلمہ پڑھ کر بیدار ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نیم گرم کمبل اوڑھے اپنے اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ میں جاگ رہا تھا اور میرے ساتھ عمران بھی جاگ رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے بارے میں اور میرے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے وہ مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس نے جیسے یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا، بس ہم کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔
रात आखिरी पहर में मेरी आंख लग चुकी थी। दोबारा बेदार हुआ तो दिन चढ़ाया था। घर से बाहर मखसूस शोर सुनाई दे रहा था। इस चार दीवारी से बाहर ज़िंदगी हर तरफ रवा दवा थी। नथनों से खाने की खुशबू टकराई। देखा तो सामने मेज़ पर एक भरपूर नाश्ता चुना हुआ था। डबल रोटी, मक्खन फ्राई, अंडे, हलवा पूरी, चने और दूध वगैरह। इमरान मेरे सराहने खड़ा था। उसने मेरे शाने को हिला कर मुझे जगाया था। मैं उठा तो बेसाख्ता कराने पर मजबूर हो गया। कल जो कुछ मेरे साथ और मेरे जिस्म के साथ हुआ था वो अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास दिला रहा था। एक टांग तो चोट के सबब बिल्कुल अकड़ गई थी। मैं कल भी सारा दिन लंगड़ाता रहा, लेकिन आज ये लंगड़ाहट ज़रूरत से कुछ ज़्यादा थी। ठोड़ी के नीचे वाले गहरे कट से भी खून रिसा हुआ था। यहाँ मेरी अपनी ही बेल्ट का ही बुक्कल लगा था। इस बेल्ट ने मेरे जिस्म पर कई और जगह भी गहरे निशान छोड़े थे। कल के सारे वाक़यात एकदम ज़हन में आए और सीने में गाढ़ा स्याह धुआं भर गया। अम्मी क्या सोच रही होगी? आतिफ मेरी तलाश में कहाँ मारा फिर रहा होगा। फरा का तो रो कर बुरा हाल होगा। इन सब का दर्द कर्ब मेरे तस्वर में आया और दिल खून के आंसू रोने लगा।